السلام علیکم۔ رمضان کے آخری جمعے یعنی الوداع کے دن کا ایک ایسا وظیفہ، ایک دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو انسان بھی اس کو پڑھ لے وہ انشاءاللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا، کسی کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تنگ دستی، غریبی، مفلسی ہر چیز سے بچ جائے گا، اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، غیبی خزانوں سے اس کی مدد کرے گا، اور سب سے بڑی چیز اللہ اس کے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور جتنی بھی مقصد کے لیے وہ دعا کرے گا ہاتھ اٹھا کر، اللہ کے کرم سے اس کے تمام مقصدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ اتنا بہترین وظیفہ دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں رمضان کے آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع کے دن اس وظیفے کو دن میں کسی بھی وقت آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جمعے کی نماز کے بعد یا عصر کے بعد یا صبح میں جب چاہیں آپ پڑھ لیں، 5 منٹ کا اگر آپ نے وقت نکال کر کے اس کو پڑھ دیا، اللہ کے کرم سے کسی کے آگے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کتنی بھی مشکل میں ہو بس آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اس دن رحمتیں برکتیں برستی ہیں اللہ کی، اور بڑا خاص دن ہے یہ، تو آپ بہت دھیان سے نوٹ کر کے رکھیے گا۔ اس دن آپ نے وظیفہ، یہ جو دعا ہے، کس طریقے سے اور کون سی پڑھنی ہے، کوئی غلطی آپ نے نہیں کرنی ہے، آپ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز، اگر کوئی بہن ناپاکی کی حالت میں، تب بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن پڑھنے والا شخص و شرط قابل یقین سے، اللہ کے کلام پر یقین رکھ کر، سچے دل سے، ایمانداری کے ساتھ، بتائی ہوئی ترتیب سے اور تعداد کے حساب سے پڑھے۔ ایک بھی غلطی مت کرنا، دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ آپ کو میں نے بتا دیا کہ رمضان کے آخری جمعے میں پڑھیں گے، یعنی الوداع کے دن آپ پڑھیں گے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں پورے دن میں، ٹھیک ہے؟ اب آپ سمجھیے گا اس کو، آپ ایک جگہ پر بیٹھیے گا، اور بیٹھنے کے بعد میں جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے دل میں رکھیے گا، اور تنہائی میں بیٹھ کر کے پڑھیں، کیونکہ تنہائی میں جو عمل پڑھے جاتے ہیں اس میں روحانی قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ شروعات میں درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، جو بھی درود پاک آپ کو منہ زبانی یعنی بنا دیکھے آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے گا، اور اگر کوئی درود پاک یاد نہیں تو سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 3 مرتبہ۔ اس کے بعد میں آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں 2 اسم مبارک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ دونوں اسم مبارک ملا کر کے ایک بار پڑھی ہو رہی، ایک بار کاؤنٹ ہو رہی ہے، ایک بار پڑھی جا رہی ہے، یا حیو یا قیوم ایک بار ہوا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہوا، اس طریقے سے 100 مرتبہ آپ نے یہ دونوں اسم مبارک پڑھنی، ٹھیک ہے میرے عزیز؟ جیسے ہی آپ یہ دونوں اسم مبارک پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں آپ نے 3 بار آخر میں وہی درود پاک پڑھ دینا جو شروعات میں پڑھی تھی، بس آپ کا عمل وظیفہ یہی مکمل ہوگا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، سب سے پہلے آپ نے رب تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ استغفار کرنی ہے، کیونکہ رمضان کا آخری عشرے میں الوداع کا جمعہ آتا ہے، اور آخری عشرہ نجات والا ہوتا ہے، جو کہ جہنم کی آگ سے نجات کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے تمام گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے اس آخری عشرے میں، تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سچی توبہ کرنی ہے آپ نے، اور ساتھ ساتھ جس بھی مقصد کے لیے آپ چاہیں دعا کریے گا گڑ گڑا کر، اپنے مالک سے، اپنے پروردگار سے، اس مالک سے، اس کائنات کو بنانے والے سے، اپنے مالک کے سامنے، اس کے در پہ، اس کے چوکھٹ پر بیٹھ کر آپ نے سچے دل سے گڑ گڑا کر، عاجزی ہو کر دعا کرنی ہے۔ میرے عزیز، یہ مبارک وقت ہے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ جو یہ ماہ رمضان نصیب ہوا۔ بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے نصیب شب بارات میں لکھے جا چکے ہیں، شاید اگلا ماہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس بار تو ہیں، اگلے شاید ہوں یا نہ ہو، کوئی معلوم نہیں، پل بھر کا خبر نہیں، پل بھر کا خبر نہیں، ایک پل کی خبر نہیں۔ میرے عزیز، زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کریے گا، اپنی دعائیں مانگیے گا، آپ کے پاس موقع ہے، اس کو ایسے ہی مت گوائیے گا، اور اس ویڈیو کو دل کھول کر کے آگے شیئر کریے گا، آپ کو بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ اس کو آگے شیئر کریں، اور دعائے خیر میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔